شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے یا ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھتے۔ در حقیقت یہ لوگ اپنی جگہ پر بہت مغرور ہو گئے ہیں اور انتہائی درجے کی سرکشی کر رہے ہیں۔ جس دن یہ ملائکہ کو دیکھیں گے اس دن مجرمین کے لیے کوئی بشارت نہ ہوگی اور فرشتے کہیں گے کہ تم لوگ دور ہو جاؤ۔ پھر ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کے مانند بنا دیں گے۔ اس دن صرف جنت والے ہوں گے جن کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا اور بہترین آرام کرنے کی جگہ ہوگی۔ اور جس دن آسمان بادلوں کی وجہ سے پھٹ جائے گا اور ملائکہ جوخ در جوخ نازل کیے جائیں گے، اس دن در حقیقت حکومت پروردگار کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ اور شیطان تو انسان کا رسوا کرنے والا ہے ہی۔ اور اس دن رسول آواز دے گا کہ پروردگار، اس میری قوم نے اس قرآن کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، اور اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے کچھ دشمن قرار دے دیے ہیں، اور ہدایت اور امداد کے لیے تمہارا پروردگار بہت کافی ہے۔ اور یہ کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر ان پر یہ قرآن ایک دفعہ کل کا کل کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ ہم اسی طرح تدریجاً نازل کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مطمئن کر سکیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے۔ اور یہ لوگ کوئی بھی مثال نہ لائیں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق اور بہترین بیان لے آئیں گے۔ وہ لوگ جو جہنم کی طرف منہ کے بل کھینچ کر لائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بدترین ہے اور وہ بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اب تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، اور ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور قوم نوح کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں بھی غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالمین کے لیے بڑا دردناک عذاب مہیا کر رکھا۔ اور عاد سمود اور اصحاب رس اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں اور قوموں کو بھی تباہ کر دیا ہے، اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور سب کو ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی کی طرف آئے جس پر ہم نے پتھروں کی بوچھاڑ کی تھی، تو کیا ان لوگوں نے اسے نہیں دیکھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کی امید ہی نہیں رکھتے، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو صرف مذاق بنانا چاہتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے منحرف کر دے اگر ہم لوگ ان خداؤں پر صبر نہ کر لیتے۔ اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ زیادہ بہکا ہوا کون ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کی اکثریت کچھ سنتی اور سمجھتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ سب جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ ہی گم کردہ راہ ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا ہے، اور وہ چاہتا تو ایک ہی جگہ ساکن بنا دیتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس کی دلیل بنا دیا ہے، پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اور وہی وہ خدا ہے جس نے رات کو تمہارا پردہ اور نیند کو تمہاری راحت اور دن کو تمہارے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت قرار دیا ہے۔ اور وہی وہ ہے جس نے ہواؤں کو رحمت کی بشارت کے لیے رواں کر دیا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی برسایا ہے تاکہ اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ بنائے اور اپنی مخلوقات میں سے جانوروں اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو سیراب کرے۔ اور ہم نے ان کے درمیان پانی کو طرح طرح سے تقسیم کیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن انسانوں کی اکثریت نے ناشکری کے علاوہ ہر بات سے انکار کر دیا ہے۔ اور ہم چاہتے تو ہر قریہ میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں۔ اور وہی خدا ہے جس نے دونوں دریاؤں کو جاری کیا ہے، اس کا پانی مزیدار اور میٹھا ہے اور یہ نمکین اور کڑوا ہے، اور دونوں کے درمیان حد فاصل اور مضبوط رکاوٹ بنا دی ہے۔ اور وہی وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنا دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہت زیادہ قدرت والا ہے۔ اور یہ لوگ پروردگار کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور کافر تو ہمیشہ پروردگار کے خلاف ہی پشت پناہی کرتا ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کر لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خدائے حق و قیوم پر اعتماد کریں جسے موت آنے والی نہیں ہے، اور اسی کی حمد کی
तस्बीह करते रहें कि वो अपने बंदों के गुनाहों की इत्तला के लिए खुद ही काफी है। उसने आसमान और जमीन और इसके दरमियान की मखलूकात को 6 दिनों के अंदर पैदा किया है और इसके बाद अर्श पर अपना इख्तिदार कायम किया है। वो रहमान है। उसकी तख्लीक के बारे में उसी बाखबर से दरियाफ्त करो। और जब इनसे कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो कहते हैं कि ये रहमान क्या है, क्या हम इसे सजदा कर लें जिसके बारे में तुम हुक्म दे रहे हो। और इस तरह इनकी नफरत में और इजाफा हो जाता है। बाबरकत है वो जात जिसने आसमान में बर्श बनाए हैं और इसमें चराग और चमकता हुआ चांद करार दिया है। और वही वो है जिसने रात और दिन में एक को दूसरे का जानशीन बनाया है, इस इंसान के लिए जो इबरत हासिल करना चाहे या शुक्र परवरदिगार अदा करना चाहे। और अल्लाह के बंदे वही हैं जो जमीन पर आहिस्ता चलते हैं और जब जाहिल इनसे खिताब करते हैं तो सलामती का पैगाम दे देते हैं। ये लोग रातों को इस तरह गुजारते हैं कि अपने रब की बारगाह में कभी सरबसजूद रहते हैं और कभी हालत क़याम में रहते हैं और ये कहते हैं कि परवरदिगार हमसे अजाब जहन्नुम को फेर दे कि इसका अजाब बहुत सख्त और पायदार है। वो बदतरीन मंजिल और महल अकामत है। और ये लोग जब खर्च करते हैं तो ना इसराफ करते हैं और ना कंजूसी से काम लेते हैं, बल्कि इन दोनों के दरमियान औसत दर्जे का रास्ता इख्तियार करते हैं। और वो लोग खुदा के साथ किसी और खुदा को नहीं पुकारते हैं और किसी भी नफ्स को अगर खुदा ने मोहतरम करार दे दिया है तो इसे हक के बगैर कत्ल नहीं करते और जिना भी नहीं करते हैं कि जो ऐसा अमल करेगा वो अपने अमल की सजा भी बर्दाश्त करेगा, जिसे रोज़े क़यामत दुगना कर दिया जाएगा और वो इसी में जिल्लत के साथ हमेशा हमेशा पड़ा रहेगा। अलावा इस शख्स के जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल भी करे कि परवरदिगार उसकी बुराइयों को अच्छाइयों से तब्दील कर देगा और खुदा बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबान है। और जो तौबा कर लेगा और अमले सालेह अंजाम देगा वो अल्लाह की तरफ वाक़न रुजू करने वाला है। और वो लोग झूठ और फरेब के पास हाजिर भी नहीं होते हैं और जब लघु कामों के करीब से गुजरते हैं तो बुजुर्गाना अंदाज से गुजर जाते हैं। और जब इन लोगों को आयात इलाहिया की याद दिलाई जाती है तो बहरे अंधे होकर गिर नहीं पड़ते हैं। और वो लोग बराबर दुआ करते रहते हैं कि खुदाया हमें हमारी अज़वाज और औलाद की तरफ से खून की चश्म अता फरमा और हमें साहिबान तकवा का पेशवा बना दे। यही वो लोग हैं जिन्हें इनके सब्र की बिना पर जन्नत के बाला खाने अता किए जाएंगे और वहां इन्हें ताज़ीम और सलाम की पेशकश की जाएगी। वो उन्हीं मकामात पर हमेशा हमेशा रहेंगे कि वो बेहतरीन मुस्तकर और हसीन तरीन महल अकामत है। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम्हारी दुआएं ना होती तो परवरदिगार तुम्हारी परवाह भी ना करता। तुमने उसके रसूल की तकजीब की है तो अनकरीब उसका अजाब भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तासीन मीम, ये एक वाज़ेह किताब की आयतें हैं। क्या आप अपने नफ्स को हलाकत में डाल देंगे कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं? अगर हम चाहते तो आसमान से ऐसी आयत नाजिल कर देते कि इनकी गर्द खुजू के साथ झुक जाती, लेकिन इनकी तरफ जब भी खुदा की तरफ से कोई नया जिक्र आता है तो ये इससे एराज ही करते हैं। यकीनन इन्होंने तकसीब की है तो अनकरीब इनके पास इस बात की खबरें आ जाएंगी जिसका ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। क्या इन्होंने जमीन की तरफ नहीं देखा कि हमने किस तरह उम्दा चीजें उगाई? इसमें हमारी निशानी है, लेकिन इनकी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार साहिब इज्जत भी है और साहिब हिकमत भी है। और उसको याद करो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार ने मूसा आवाज दी कि इस जालिम कौम के पास जाओ, ये फिरौन की कौम है, क्या ये मुत्तकी ना बनेंगे? उन्होंने कहा कि परवरदिगार मैं डरता हूँ कि तकसीब ना करें, मेरा दिल तंग हो रहा है और जबान रवा नहीं है। ये पैगाम हारून के पास भेज दे। और मेरे ऊपर एक जुर्म भी है तो मुझे खौफ है कि ये मुझे कत्ल ना कर दे। इरशाद हुआ कि हरगिज नहीं, तुम दोनों ही हमारी निशानियों को लेकर आओ और हम भी तुम्हारे साथ सब सुन रहे हैं। फिर के पास जाओ और कहो कि हम दो आलमीन के फरस्तादा हैं कि इस्राइल को मेरे साथ भेज दे। उसने कहा क्या तुम्हें बचपने में पाला नहीं है और क्या तुमने हमारे दरमियान अपनी उम्र के कई साल नहीं गुजारे हैं? और तुमने वो काम किया है जो तुम कर गए और तुम शुक्रिया अदा करने वालों में से नहीं हो। मूसा ने कहा कि वो मैंने उस वक्त किया था जब मैं कत्ल से गाफिल, फिर मैंने तुम लोगों को खौफ से गुरेज इख्तियार किया तो मेरे रब ने मुझे नबूवत फरमाई और मुझे अपने नुमाइंदों में से करार दे दिया। ये एहसान जो तब के सिलसिले में तू जता रहा है तो तूने बड़ा किया था कि बनी इस्राइल को गुलाम बना लिया था। फिरऔन ने कहा कि ये रब्बुल आलमीन क्या चीज है? मूसा ने कहा कि जमीन और आसमान और इसमें जो कुछ है सबका परवरदिगार तुम यकीन कर सको। फिरऔन ने अपने अतराफियों से कहा, मूसा ने कहा कि वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे बाप दादा का भी रब है। फिरऔन ने कहा कि ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये बिल्कुल दीवाना है। मूसा ने कहा कि मशरिक़ और मग़रिब और जो कुछ इसके दरमियान है सबका परवरदिगार है अगर तुम्हारे पास अक्ल है।
فرعون نے کہا کہ تم نے میرے علاوہ خدا کو بھی اختیار کیا تو تمہیں قیدیوں میں شامل کر۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ چاہے میں کھلی ہوئی دلیل ہی پیش کر دوں۔ فرعون نے کہا کہ وہ دلیل اگر تم سچے ہو تو پیش کرو۔ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ سانپ بن کر رینگنے لگا، اور گریبان سے ہاتھ ڈالا تو وہ سفید چمکدار نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے اطراف والوں سے کہا کہ یہ تو بڑا ہوشیار جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کر دے، تو اب تمہاری رائے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ انہیں اور ان کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں جادوگر اکٹھا کرنے والوں کو روانہ کر دیجئے۔ وہ لوگ ایک سے ایک ہوشیار جادوگر لے آئیں گے۔ غرض وقت مقرر پر تمام جادوگر اکٹھا کیے گئے اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم سب اس بات پر اجتماع کرنے والے ہو۔ شاید ہم لوگ ان ساحروں کا اتباع کر لیں اگر وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد جب جادوگر اکٹھا ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہماری کوئی اجرت ہوگی؟ فرعون نے کہا بے شک تم لوگ میرے مقربین میں شمار ہوگے۔ موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو۔ لوگوں نے اپنی رسیوں اور چھڑیوں کو پھینک دیا، کہا کہ فرعون کی عزت و جلال کی قسم ہم لوگ غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے بھی اپنا عصا ڈال دیا تو لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ سب کے جادو کو نگلے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون دونوں کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم لوگ میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے، یہ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔ میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ہم سب پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے۔ پھر فرعون نے مختلف شہروں میں لشکر جمع کرنے والے روانہ کر دیے کہ یہ تھوڑے سے افراد کی ایک جماعت ہے اور ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے اور ہم سب سارے ساز و سامان کے ساتھ ہیں۔ نتیجے میں ہم نے ان کو باغات اور چشموں سے نکال باہر کر دیا اور خزانوں اور باعزت جگہوں سے بھی، اور ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں اور ہم نے زمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پھر ان لوگوں نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا صبح سویرے پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ اب تو ہم گرفت میں آ جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا دریا میں مار دیں، چنانچہ دریا شگافتہ ہو گیا اور ہر حصہ ایک پہاڑ جیسا نظر آنے لگا، اور دوسرے فریق کو بھی ہم نے قریب کر دیا اور ہم نے موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی۔ پھر باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور بنی اسرائیل کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی، اور تمہارا پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی۔ اور انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سناؤ جب انہوں نے اپنے مربی باپ اور قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی مجاوری کرتے ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری آواز سنتے ہیں، یہ کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے تمام بزرگان خاندان، یہ سب میرے دشمن ہیں رب العالمین کے علاوہ، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر وہی ہدایت بھی دیتا ہے، وہی کھانا دیتا ہے اور وہی پانی پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا بھی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے پھر وہی زندہ کرتا ہے، اور اسی سے یہ امید ہے کہ روز حساب میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ خدایا مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے، اور میرے لیے آئندہ نسلوں میں سچی زبان اور ذکر خیر قرار دے، اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے، اور میرے مربی کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہ آئے گا مگر وہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور جس دن جنت پرہیزگاروں سے قریب تر کر دی جائے گی اور جہنم کو گمراہوں کے سامنے کر دیا جائے گا، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ خدا کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کریں گے یا اپنی مدد کریں گے؟ پھر وہ سب ماں تمام گمراہوں کے جہنم میں منہ کے بل ڈھکیل دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر والے بھی، اور وہ سب جہنم میں آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب تم کو رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے، اور ہمیں مجرموں کے علاوہ کسی نے گمراہ نہیں کیا ہے۔ اب ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی دل پسند دوست ہے، بس اے کاش ہمیں واپسی نصیب ہو جاتی تو ہم سب صاحبان ایمان۔ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی، اور تمہارا پروردگار سب پر غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اور نوح کی قوم نے بھی مرسلین کی تکذیب کی جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا
کہ تم پرہیزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ میں تمہارے لیے امانت دار نمائندہ پروردگار، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کس طرح ایمان لے آئے جبکہ آپ کے سارے پیروکار پس طبقہ کے لوگ ہیں؟ نوح نے کہا کہ میں کیا جانوں یہ کیا کرتے تھے، ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمہ ہے۔ اگر تم اس بات کا شعور رکھتے ہو، اور میں مومنین کو ہٹانے والا نہیں ہوں، میں تو صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نوح اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ نوح نے یہ سن کر فریاد کی کہ پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان کھلا ہوا فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے ساتھی صاحبان ایمان کو نجات دے دے۔ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دے دی، اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی، اور تمہارا پروردگار ہی سب پر غالب اور مہربان ہے۔ اور قوم عاد نے بھی مرسلین کی تکذیب کی ہے جب ان کے بھائی ہود نے کہا کہ تم خوف خدا کیوں نہیں پیدا کرتے ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تو تم سے تبلیغ کا کوئی اجر بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم کھیل تماشے کے لیے ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو کہ شاید اسی طرح ہمیشہ دنیا میں رہ جاؤ، اور جب حملہ کرتے ہو تو نہایت جابرانہ حملہ کرتے ہو؟ اب اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کا خوف پیدا کرو جس نے تمہاری ان تمام چیزوں سے مدد کی ہے جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ تمہاری امداد جانوروں اور اولاد سے کی ہے، اور باغات اور چشموں سے کی ہے۔ میں تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب برابر ہے، چاہے تم ہمیں نصیحت کرو یا تمہارا شمار نصیحت کرنے والوں میں نہ ہو۔ یہ ڈرانا دھمکانا تو پرانے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ بس قوم نے تکذیب کی اور ہم نے اسے ہلاک کر دیا کہ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی، اور تمہارا پروردگار غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اور قوم سمود نے بھی مرسلین کی تکذیب کی جب ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام کی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میری اجرت تو خدا رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں اسی آرام سے چھوڑ دیے جاؤ گے، انہی باغات اور چشموں میں، اور انہی کھیتوں اور خرمے کے درختوں کے درمیان جن کی کلیاں نرم و نازک ہیں، اور جو تم پہاڑوں کو کاٹ کر آسائشی مکانات تعمیر کر رہے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور زیادتی کرنے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو صرف جادو کر دیا گیا ہے اور بس، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، لہٰذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی اور معجزہ لے آؤ۔ صالح نے کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن کا پانی اس کے لیے ہے اور ایک مقرر دن کا پانی تمہارے لیے ہے، اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں سخت دن کا عذاب گرفتار کر لے گا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے پیر کاٹ دیے اور بعد میں بہت شرمندہ ہوئے، اور عذاب نے انہیں گھیر لیا، اور یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت ایمان والی نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار سب پر غالب آنے والا اور صاحب رحمت بھی ہے۔ اور قوم لوط نے بھی مرسلین کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ میں تمہارے حق میں ایک امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس امر کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو صرف پروردگار کے ذمہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ کیا تم لوگ ساری دنیا میں صرف مردوں ہی سے جنسی تعلقات پیدا کرتے ہو اور ان ازواج کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں پروردگار نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے؟ حقیقتاً تم بڑی زیادتی کرنے والے لوگ ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ لوط اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو اس بستی سے نکال باہر کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، پروردگار مجھے اور میرے اہل کو ان کے اعمال کی سزا سے محفوظ رکھنا۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے اہل سب کو نجات دے دی سوائے اس ضعیفہ کے جو پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے اوپر زبردست پتھروں کی بارش کر دی جو ڈرائے جانے والوں کے حق میں بدترین بارش ہے، اور اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور جنگل کے رہنے والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اور دیکھو ناپ تول کو ٹھیک رکھو اور لوگوں کو خسارہ دینے والے نہ بنو، اور وزن کرو تو صحیح اور سچی ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو، اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلی والی نسلوں کو پیدا کیا ہے۔
उन लोगों ने कहा कि तुम तो सिर्फ जादू ज़दा मालूम होते हो और तुम हमारे ही जैसे एक इंसान हो और हमें तो तुम झूठे भी मालूम होते हो, और अगर वाकई सच्चे हो तो हमारे ऊपर आसमान का कोई टुकड़ा नाजिल कर दो। इन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। फिर उन लोगों ने तकजीब की तो उन्हें साये के दिन के अजाब ने अपनी गिरफ्त में ले लिया कि ये बड़े सख्त दिन का अजाब था। बेशक इसमें भी हमारी एक निशानी है और इनकी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं थी, और तुम्हारा परवरदिगार बहुत बड़ा इज्जत वाला और मेहरबान है। और ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल होने वाला है। इसे जिब्रील अमीन लेकर नाजिल हुए हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर नाजिल हुआ है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अजाब इलाही से डराएं। ये वाज़े अरबी जबान में है और इसका जिक्र साबकीन की किताबों में भी मौजूद है। क्या ये निशानी इनके लिए काफी नहीं है कि इसे बनी इसराइल के उलामा भी जानते हैं? और अगर हम इसे किसी अजमी आदमी पर नाजिल कर देते और वो इन्हें पढ़कर सुनाता तो ये कभी ईमान लाने वाले नहीं थे। और इस तरह हमने इस इनकार को मुजरिमीन के दिलों तक जाने का रास्ता दे दिया है कि ये ईमान लाने वाले नहीं है जब तक कि दर्दनाक अजाब ना देख ले, कि ये अजाब इन पर अचानक नाजिल हो जाए और इन्हें शऊर तक ना हो। उस वक्त ये कहेंगे कि क्या हमें मोहलत दी जा सकती है? तो क्या ये लोग हमारे अजाब की जल्दी कर रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम इन्हें कई साल की मोहलत दे दें और उसके बाद वो अजाब आए जिसका वादा किया गया है? तो भी जो इनको आराम दिया गया था वो इनके काम ना आएगा। और हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर ये कि इसके लिए डराने वाले भेज दिए थे। ये एक याद दहानी थी और हम हरगिज़ जुल्म करने वाले नहीं हैं। और इस कुरान को शयातीन लेकर हाजिर नहीं होते हैं। ये बात इनके लिए मुनासिब भी नहीं है और इनके बस की भी नहीं है। वो तो वही के सुनने से भी महरूम है। लिहाजा तुम अल्लाह के साथ किसी और खुदा को मत पुकारो कि मुब्तलाए अजाब कर दिए जाओ। और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए और जो साहिबान ईमान आपका इत्तिबा कर लें इनके लिए अपने शानों को झुका दीजिए। फिर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करें तो कह दीजिए कि मैं तुम लोगों के अमाल से बेजार हूँ और खुदाए अजीज व मेहरबान पर भरोसा कीजिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भी देखता है जब आप कयाम करते हैं और फिर सजदा गुजारों के दरमियान आपका उठना बैठना भी देखता है। वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। क्या हम आपको बताएं कि शयातीन किस पर नाजिल होते हैं? वो हर झूठे और बदकिरदार पर नाजिल होते हैं जो फरिश्तों की बातों पर कान लगाए रहते हैं और इनमें के अक्सर लोग झूठे हैं और शोरा की पैरवी वही लोग करते हैं जो गुमराह होते हैं। क्या तुम नहीं देखते हो कि वो हर वादी ख्याल में चक्कर लगाते रहते हैं और वो कुछ कहते हैं जो करते नहीं है। अलावा इन शोरा के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और बहुत सारा जिक्र खुदा किया और जुल्म सहने के बाद इसका इंतकाम लिया और अनकरीब जालिमीन को मालूम हो जाएगा कि वो किस जगह पलटा दिए जाएंगे। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तासीन, ये कुरान और रोशन किताब की आयतें हैं। ये साहिबान ईमान के लिए हिदायत और बशारत है जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं हमने इनके अमाल को इनके लिए आरास्ता कर दिया है और वो इन्हीं अमाल में भटक रहे हैं। इन्हीं लोगों के लिए बदतरीन अजाब है और ये आखिरत में खसारा वाले हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान खुदाए अलीम व हकीम की तरफ से अदा किया जा रहा है। उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपने अहल से कहा था कि मैंने एक आग देखी है और अनकरीब मैं इससे रास्ते की खबर लाऊंगा या आग ही का कोई अंगारा ले आऊंगा कि तुम ताप सको। उसके बाद जब आग के पास आए तो आवाज आई कि बाबरकत है वो खुदा जो आग के अंदर और इसके अतराफ में अपना जलवा दिखाता है, और पाको पाकीज़ा है वो परवरदिगार जो आलमीन का पालने वाला है। मूसा, मैं वो खुदा हूँ जो सब पर गालिब और साहिब हिकमत है। अब तुम अपने असा को जमीन पर डाल दो। इसके बाद मूसा ने जब देखा तो क्या देखा कि वो सांप की तरह लहरा रहा है। मूसा उल्टे पांव पलट पड़े और मुड़कर भी ना देखा। आवाज आई के मूसा डरो नहीं, मेरी बारगाह में मुरसलीन नहीं डरा करते हैं। हाँ, कोई शख्स गुनाह करके फिर तौबा कर ले और इस बुराई को नेकी से बदल दे तो मैं बहुत बख्शने वाला मेहरबान हूँ। और अपने हाथ को गिरबान में डालकर निकालो तो देखोगे कि बगैर किसी बीमारी के सफेद चमकदार निकलता है। ये इन 9 मौजज़ात में से एक है जिन्हें फिरऔन और इसकी कौम के लिए दिया गया है कि ये बड़ी बदकार कौम है। मगर जब भी इनके पास वाज़े निशानियां आईं तो इन्होंने कह दिया कि ये खुला हुआ जादू है। इन लोगों ने जुल्म और गुरूर के जज्बे की बिना पर इनकार कर दिया था, वरना इनके दिल को बिल्कुल यकीन था। फिर देखो कि ऐसे मुफसिदीन का अंजाम क्या होता है। और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया
تو دونوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور پھر سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، مجھے پرندوں کی باتوں کا علم دیا گیا ہے اور ہر فضیلت کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے، اور یہ خدا کا کھلا ہوا فضل و کرم ہے۔ اور سلیمان کے لیے ان کا تمام لشکر، جنات، انسان اور پرندے سب اکٹھا کیے جاتے تھے تو بالکل مرتب منظم کھڑے کر دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ وادی نمل تک آئے تو ایک چیونٹی نے آواز دی کہ چونٹیوں، سب اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر ڈالے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات پر مسکرا دیے اور کہا کہ پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اور سلیمان نے ہدہد کو تلاش کیا اور وہ نظر نہ آیا تو کہا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت ترین سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا، یا یہ کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے آئے گا۔ پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، اور میں ملک کے سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو سب پر حکومت کر رہی ہے اور اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم سب سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کی نظروں میں اس عمل کو حسین بنا دیا ہے اور انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے کہ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ کیوں نہ اس خدا کا سجدہ کریں جو آسمان و زمین کے پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرنے والا ہے، اور لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں سب کا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ سلیمان نے کہا کہ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تیرا شمار بھی جھوٹوں میں ہے۔ یہ میرا خط لے کر جا اور ان لوگوں کے سامنے ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور یہ دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے زمۂ سلطنت، میری طرف ایک بڑا محترم خط بھیجا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ دیکھو، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت گزار بن کر چلے آؤ۔ زمائے سلطنت، میرے مسئلے میں رائے دو کہ میں تمہاری رائے کے بغیر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم صاحبان قوت اور ماہرین جنگ و جدال ہیں، اور اختیار بہرحال آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کا حکم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو ویران کر دیتے ہیں اور صاحبان عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیج رہی ہوں اور پھر دیکھ رہی ہوں کہ میرے نمائندے کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد جب قاصد سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو، جبکہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جاؤ، تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش رہو۔ جاؤ، تم واپس جاؤ۔ اب میں ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ ممکن نہ ہوگا، اور پھر سب کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ملک سے باہر نکالوں گا۔ پھر اعلان کیا کہ میرے اشراف سلطنت، تم میں کون ہے جو اس کے تخت کو لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ لوگ اطاعت گزار بن کر حاضر ہوں؟ تو جنات میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھیں گے۔ میں بڑا صاحب قوت اور ذمہ دار ہوں۔ اور ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا ایک حصہ علم تھا، اس نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ کی پلک بھی نہ جھپکنے پائے۔ اس کے بعد سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے حاضر دیکھا تو کہنے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو کفران نعمت کرے گا اس کی طرف سے میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے۔ سلیمان نے کہا کہ اس کے تخت کو ناقابل شناخت بنا دیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا نہ سمجھ لوگوں میں سے ہے۔ جب وہ آئی تو سلیمان نے کہا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ شاید یہی ہے، اور مجھے تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور میں اطاعت گزار ہو گئی تھی۔ اور اسے اس معبود نے روک رکھا تھا جسے خدا کو چھوڑ کر معبود بنائے ہوئے تھی کہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ قصر میں داخل ہو جائے۔ اب جو اس نے دیکھا تو سمجھی کہ کوئی گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ ایک قلعہ ہے جسے شیشوں سے مڑ دیا گیا ہے۔ اور بلقیس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تو دونوں فریق آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ صالح نے کہا کہ قوم والو، آخر بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ تم لوگ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے
कि शायद तुम पर रहम कर दिया जाए। उन लोगों ने कहा कि हमने तुमसे और तुम्हारे साथियों से बुरा शगुन ही पाया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बदकिस्मती अल्लाह के पास मुक़द्दर है और ये दरहकीकत तुम्हारी आजमाइश की जा रही है। और इस शहर में 9 अफराद थे जो जमीन में फसाद बर्पा करते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन लोगों ने कहा कि तुम सब आपस में खुदा की कसम खाओ कि साले और इनके घर वालों पर रातों रात हमला कर दोगे और बाद में इनके वारिसों से कह दोगे कि हम इनके घर वालों की हलाकत के वक्त मौजूद ही नहीं थे और हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। और फिर उन्होंने अपनी चाल चली और हमने भी अपना इंतजाम किया कि उन्हें खबर भी ना हो सकी। फिर अब देखो कि इनकी मक्कारी का अंजाम क्या हुआ कि हमने इनके रऊसा को इनकी कौम समेत बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। अब ये इनके घर हैं जो जुल्म की बिना पर खाली पड़े हुए हैं और यकीनन इसमें साहिबाने इल्म के लिए एक निशानी पाई जाती है। और हमने इन लोगों को निजात दे दी जो ईमान वाले थे और तक़वा इलाही इख्तियार किए हुए थे। और लूत को याद करो जब इन्होंने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम आंखें रखते हुए बदकारी का इर्तिकाब कर रहे हो? क्या तुम लोग अज़राए शहवत मर्दों से ताल्लुकात पैदा कर रहे हो और औरतों को छोड़ दे रहे हो? और दर हकीकत तुम लोग बिल्कुल जाहिल कौम